وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی اس کتاب میں 18واں سبق تک آپ نے مختلف چیزوں کو نوٹ کیا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، نوٹ کیا ہے۔ آج 19ویں سبق میں آپ سمجھیں گے اور نوٹ کریں گے رموز اوقاف کو، یعنی کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا۔ جو آدمی ٹھہرنے نہ ٹھہرنے میں تمیز نہ کرے وہ بھی بے تمیز میں اور اس کو بھی مسٹیک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے عام فہم انداز میں اگر لے لیں، بیٹی کے گھر کتنا ٹھہرنا ہے، سسرال کا کتنا ٹھہرنا ہے، کہاں کتنا لے کر جانا، کہاں کتنا وزن ہونا چاہیے، کہاں کتنا، یہ بھی چیز ہے۔ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ جس میں تمیز بے وقوف، اسی سے وقف ہے، یعنی جس میں، حالانکہ وہ احمق کے معنی میں، یعنی جس میں دماغ نہ عقل نہ، بے وقوف سے، یعنی بہت، جیسے عورتوں کا کہا جاتا ہے مستورات، کتنے پیارے پیارے لفظ چنے گے، اللہ ان کو جزائے خیر دے جو ہمارے بڑوں نے ایسے ایسے لفظ وضع کیے کہ آپ اس کی گہرائی تک جائیں تو بہت کچھ ملے گا آپ کو۔ عورت کو، حالانکہ عورت کا خود معنی چھپنا، اس سے بھی باریک لفظ چنا گیا، مستورات، مستور چھپا ہوئی چیزیں، ایسے ایسی چیزیں۔ لیکن جدید زمانے نے یہ سب ساری چیزوں کو، جیسے ہاں کو نہ کیا، نہ کو ہاں کیا، ساری چیزیں کھچڑی بنا کے رکھ دی۔ لیکن دیکھتے رہیے آپ بھی، بس اپنی ایمان کی حفاظت کریں، خود کی حفاظت کریں، بیڑا پار ہے۔ اسی زمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا چلنا جیسے ہاتھ پر انگارہ لے کر چلنا، اتنا مشکل ہوگا۔ وہ ایسے زمانے کو کہا گیا الغرض۔ تو وقت عربی میں بھی جیسے لفظ کو غلط پڑھ دینے سے معنی بدل جاتا ہے، ایسے ہی غلط ٹھہرنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو رموز اوقاف میں آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اب ایک آدمی اس کے لیے گرامر تو مختصر انداز میں سیکھ نہیں سکتا، تو لکیر کے فقیر بنانے کے لیے کم سے کم، جیسے سڑک کے لیے، ٹریفک کے لیے قوانین بنائے گئے، قاعدہ قانون بنائے گئے، جیسے لرننگ لائسنس دی جاتی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، علامات کو سمجھتے ہیں، پھر اصل ڈرائیونگ لائسنس دی جاتی ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی علماء نے کوشش کر کے کچھ ایسے الفاظ کو وضع کیے جس کا مخفف نکالا گیا، خلاصہ نکالا گیا، پھر آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر ٹھہرنا اور یہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سب چیزوں کو کاٹ کوٹ کے مختصر کر کے کچھ چیزیں سے آپ کے سامنے رکھو جو یاد کے لیے آسانی ہو۔ ویسے تو بہت سارے الفاظ ہیں، آپ بیچ میں موقع دوں گا، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں پھر قاری صاحب اس کا کیا کریں، لیکن میں کوشش کروں گا جو کام کی چیزیں وہ آپ کے ہاتھ تک آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو رموز کہا جاتا ہے علامات کو، رمزن کی جمع، رمزن کی جمع رموز، اوقاف وقف کی جمع، جیسے محکمہ اوقاف عرب کنٹری میں، گلف وغیرہ میں ہوتا، ہمارے یہاں تو ہے نہیں۔ تو رموز اوقاف یعنی وقف کرنے کے علامات۔ وقف کرنے کے علامات کون کون سے، وہ انشاءاللہ نیچے درج ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی صرف یہ پہلے سوال میں سبق نمبر 19 رموز اوقاف، سوال، پہلا سوال کیا کہ وقف کا کیا معنی ہے؟ جواب، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، اور یہ وقف کی جمع اوقاف آتی ہیں۔ وقف کی تعریف کسے کریں گے؟ وقف کہتے ہیں آخری جو کلمہ ہے، آخری جو الفاظ ہیں اس پر اس طرح ٹھہرنا کہ آپ کی آواز بھی بند ہو جائے، سانس بھی بند ہو جائے۔ آخری جو الفاظ ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، آخری لفظ کون سا ہے؟ العالمین۔ اس پر اس طرح ٹھہریں کہ آواز بھی بند ہو، سانس بھی بند ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس بھی رک گئی، سانس بھی توڑ دی میں نے، اور آواز بھی بند ہو گئی۔ لیکن ایک عمل کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ آخری جو حرف ہے اس کو جزم دے دیں، آخری جو حرف ہے اس کو جزم دے دیں۔ اب یہ دیکھیں نہیں اس پر کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس لفظ پر کیا ہے، بس اس کو جزم بنانا، یہ آپ کا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم می، الرحمن الرحیم، یعنی آخری حرف کو ہر حال میں آپ کو جزم دے، ساکن بنانا ہے۔ تو 3 کام آپ کے ذمہ ہوئے وقف میں۔ پہلا کام ہے سانس بھی توڑ دینا، نمبر 2 آواز بھی بند کر دینا، اور نمبر 3 آخری حرف کو
جزم دینا، ساکن بنا دینا، یہ ان تین کا کام کا کس جس میں آ گیا؟ یہ وقف کی تعریف میں۔ وقف کی آپ تعریف کریں، وقف کی اصطلاحی تعریف ہے کہ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس اور آواز دونوں ختم کر دیں، دونوں بند کر دیں۔ آگے سمجھ میں؟ وقف کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ کلمہ کے آخری الفاظ کو، آخری کلمہ کو ساکن کرتے ہوئے سانس اور آواز دونوں بند کر دیں۔ اگر اس میں ایک چیز بھی چھوڑ دیں گے تو کچھ اور چیز بن جائے گا، وہ آگے جا کر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سکتہ آئے گا، وقفہ آئے گا، لیکن تعریف میں یہ تینوں چیزیں لینا ضروری ہے۔ جیسے نماز کی نیت میں نا، امام کے پیچھے تو یہ لفظ ادا کر نیت کرنا ضروری ہے، اور وقت کی نیت کرنا ضروری ہے، اور کتنی رکعت ہیں یہ سب چیزیں پھر الگ چیز ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں نماز کی نیت میں جو ضروری ہے۔ تو یہ وقف کی تعریف میں یہ ضروری ہے کہ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس اور آواز دونوں کو بند کر دیں۔ دیکھیے یہی تعریف انہوں نے لکھی ہے، وقف کی تعریف، کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا، مثلا نستعین سے نستعین، یعنی سانس اور آواز دونوں بند کر دیں اور کلمہ کے آخری حرف کو ساکن پڑھیں۔ آگے سمجھ میں آپ کو؟ اب آگے سوال دیکھیے، رموز اوقاف کا کیا مطلب ہے؟ بتا چکا ہوں، وقف کے علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ پھر سوال کیا آپ سے، رموز اوقاف کیا ہیں؟ جواب، رموز اوقاف یہ ہیں، دیکھیے رموز اوقاف کے لیے ویسے علامتیں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں جو کام کی چیزیں ہیں، جس کو کرنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، صاحب کتاب نے بھی انہی کو ذکر کیا، باقی کے لیے بھی ایک فیصلہ ہے، وہ میں آخر میں بتا دوں گا، لیکن سب سے جو مضبوط وقف ہیں وہ آیت ہیں۔ آیت چاہے چھوٹی ہو، آیت چاہے بڑی ہو، جیسے والضحیٰ ایک لفظ میں ایک آیت، والعصر ایک لفظ ایک آیت، آیت چاہے چھوٹی ہو، آیت چاہے پورے پیج کی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ پورے پیج ایک آیت ہے۔ تو آیت چاہے چھوٹی ہو، آیت چاہے بڑی ہو، آیت کے اوپر لام الف زبر لا ہو یا نہ ہو، آیت میں ہر حال میں رکنا ضروری ہے۔ رموز اوقاف میں سب سے مضبوط وقف یہی ہے، آیت، یعنی آیت وہاں لکھی جاتی ہیں جہاں پر بات پوری ہو، جملہ تام ہو، ہر طریقے سے بات مکمل ہو گئے تو وہاں پر آیت لکھ دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جیسے اس کے لیے ڈیش استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی اور علامت استعمال کر لی، یعنی بات ایک پوری ہو گئی، من وجہن، من کل الوجوہ نہیں، من وجہن بات کسی طرح پوری ہو گئی تو وہاں پر آیت لکھ دی جاتی ہے۔ تو آیت تمام اوقاف میں سب سے مضبوط وقف ہے، لہذا یہاں پر رکنا انتہائی ضروری ہے۔ آیت پر رک کر اگر تلاوت کی جائے تو تلاوت میں ایک الگ سی خوبصورتی آتی ہے، لیکن آیت میں آپ نہیں ٹھہریں گے چھوٹی آیت میں تو وہ خوبصورتی نہیں آتی۔ ہاں الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے، مجبوری کا نام تو پھر تو شکریہ، جیسے تراویح میں حافظ صاحبان جیسے اپنے ٹائم پہ ختم کرنے کے لیے وہ چھوٹی آیتوں میں نہیں رکتے، اگر چھوٹی آیتوں میں رکنا شروع کر دیں تو پھر وقت بڑھ جائے گا اس وجہ سے، لیکن آیت میں ٹھہرنے کا مزہ کچھ الگ ہے۔ جیسے چھوٹی آیتوں میں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اگر اسی کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ آیت کو ٹھہرتی ہے، اس میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ایک تلذذ محسوس ہوتا ہے جن کو سمجھ آتی ہے، جو گرامر کو سمجھتے ہیں۔ تو آیت تمام رموز اوقاف میں سب سے مضبوط ہے، اس میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے وقف لازم۔ وقف لازم بھی یوں سمجھے کہ آیت کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا ایک چھوٹا درجہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ اس کا نچلا درجہ ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ بات پوری ہو گئی، سیم آیت کی طرح بھی ہے، لیکن ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں جس کی وجہ سے کچھ کمیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم آیت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اب کیا کریں اس کو؟ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ کبھی کسی چیز میں مارکیٹ میں بہت ساری چیز آتی ہیں تو لوگ فرسٹ کاپی کا نام لے کر رکھ لیتے ہیں اور یا سیکنڈ کاپی کا نام رکھ، لیکن درجہ دے دیتے ہیں، سیم اسی طرح بناتے ہیں لیکن فرسٹ کاپی کا نام دے دیا۔ تو یا کسی اور میڈیسن میں کچھ الگ الگ چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ الگ الگ چیزیں، اب کچھ کمی کی وجہ سے آیت کا درجہ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا اس کو وقف لازم کا نام دے دو، کہ یہاں پر بھی وقف کی طرح آیت کی طرح ضروری ہے، لیکن جو ہے نا اس کو درجہ نہیں دے سکتے آیت کا۔ جیسے فرض اور واجب، اب آپ پوچھیں کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔
بس تھوڑی سی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام وطر واجب رکھا گیا، اس کا نام فرض رکھا گیا. وہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آیت اور وقف لازم سمجھے سیم ہیں. بس تھوڑی سی جو کمی جس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت میں بات ہر طرح سے پوری ہو جاتی ہیں، وقف لازم میں بات ہر طرح سے پوری نہیں ہوتی. وقف مطلق، یہ مطلق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلقاً عموماً اکثر جیسے کہا جاتا ہے، یعنی اکثر اور عموم کے معنی میں ہے. اور جو چیزیں عموم ہیں آدمی اس کو مطابق چلنا پڑتا ہے. تو عموم اکثر کے معنی میں جو چیزیں البلیۃ اذا امت توبت، لہذا جو چیزیں عام ہو جاتی ہیں اسے لوگ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وقف مطلق، وہ اکثر عموم یہاں پر لوگوں نے وقف کیا ہے، لہٰذا ہم اور آپ بھی اس پر وقف کر لیں گے. تو یہ وقف مطلق کا جو مخفف ہے یہ طوا ہے. تو طوا جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے وہاں پر آپ وقف کر لیں. تو وقف کے کتنے علامتیں نوٹ کیا آپ نے؟ آیت، وقف لازم، وقف مطلق. لیکن یہ شروع سے درجہ بدرجہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے مضبوط وقف کون سا ہے؟ آیت. اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ وقف لازم. اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ وقف مطلق. چھوٹا درجہ ہے وقف جائزن کا. ایک چیز ہے جائز اور ایک ہے افضل، دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے افضل کا ہونا، ایک ہے جائز کا ہونا. تو یہ وقف جائزن تو افضل تو نہیں ہے، اعلیٰ تو نہیں ہے، لیکن جائز ہے آپ کے لیے. یعنی مجبوری ہے، سانس کی مجبوری ہے، آپ وہاں تک نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جائز ہے آپ پڑھ لیں. صحیح جی. اچھا، جائز سے بھی ایک نچلا درجہ، ایک ہے جائز ہونا، ایک ہے مجوز ہونا. یہ مجوز اصل میں ہمارے یہاں اردو میں نہیں ہے لفظ، جب ذرا کم سمجھ آئے گی. ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا، ایک ہے کسی چیز کا رخصت لینا. تو جائز اور رخصت میں فرق ہے نا. اسکول میں کہ ہے ایک عام تعطیل، ایک ہے ایک آپ نے اتلا چھٹی لی. تو وہ عام تعطیل میں اور خاص چھٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں عام اصطلاح ہے گورنمنٹ چھٹی ہے کہ نہیں. ایک چھٹی وہ چلتا ہے جو صرف اسکول والوں کی چھٹی ہے، صرف تعلیمی چھٹی. تو وہ اس چھٹی میں اور اس چھٹی میں بڑا فرق ہے. تو یہ جائز اور مجوز سیم اسی طرح. جائز ہے عام اجازت ہے سب کے لیے، مجوز یہ ذرا خاص ہے، ذرا کم اجازت ہے لیکن جائز ہے آپ کے لیے. تو مجوزن یہ اس میں مفعول کا صیغہ، مجوزن یعنی جس کو زبردستی جائز قرار دیا گیا. تو یہ وقف کے علامات کے 5 درجے ہیں رکنے کے، اس کے علاوہ اور کوئی درجہ نہیں. یعنی ٹھہرنے کے آپ قرآن شریف کے آخری پیج میں دیکھیں تقریباً 17-18 اس میں آپ کو جو نا رموز نظر آئیں گے. تو الجھیے نہیں، جو ٹھہرنے کے ہیں وہ یہ 5 ہیں. آیت ہیں، وقف لازم ہیں، وقف مطلق ہیں، وقف جائز ہیں اور وقف مجوز ہے. لیکن درجہ بدرجہ ہر ایک سے نیچے ہیں. تو سب سے مضبوط آیت، اس کے بعد وقف لازم، اس کے بعد وقف مطلق، جائز، مجوز. اس کے بعد جو وقف ہیں وہ دیکھیے میرے طرف توجہ رکھیے. ایک واحد لام الف زبر لا ہے جس کا معنی نہیں. تو صاف ظاہر ہے وہ لفظ خود کہہ رہا کہ نہیں، تو ٹھیک ہے نہیں. لا وقف علیہ یعنی یہاں پر وقف نہیں ہے. تو پھر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے جب ٹھہرنا ہی نہیں تھا تو الجھایا کیوں؟ نہیں لکھتے. لیکن پھر بھی اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی الفاظ کو بالکل نہ سمجھے، بالکل عجم ہو، جٹ ہو، وہ ہو سکتا ہے وہاں پر جا کے رک جائے. تو خطرے کے پیش نظر پھر بھی بورڈ لگا دیا گیا کہ مٹی جمع ہے، گھڑا گھودا ہوا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ ترقیاتی کام کرنے والے بورڈ آویزہ کرتے ہیں بھائی تکلیف کے لیے معذرت خواہ، آگے گہری کھدائی ہیں، کرتے کہ نہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پر ایسا نہ ہو کہ کوئی جا کے اس جگہ جا کے رک جائے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کوئی غلط چیز بیچنے شروع کر دیں، دیکھیے اس طرح کے کسٹمر ملیں گے آپ کو. تو یہ 5 علامات ہیں جن میں رکنا ہے. باقی اس کے علاوہ لام الف زبر لا ہے جس میں نہیں رکنا ہے. تو اس کے علاوہ باقی سب کو کیا کریں؟ بیچ کی چیزیں رہ گئی ہیں. یہ بیچ والی چیزیں بڑی پریشان کرتی ہیں. پیپر میں وہ خوش مطمئن ہوتا ہے جس کو پوری کتاب یاد ہو. ایک وہ مطمئن ہوتا ہے کہ جس کو بالکل یاد نہ ہو، مجھے یاد ہی کچھ نہیں ہے. وہ پریشان ہوتا ہے جس کو آدھی یاد ہو آدھی یاد نہ ہو، وہ پریشان ہوتا ہے. اور زندگی کے معاملات میں بھی ویسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الامور اوسطها، کسی بھی چیز میں میانہ روی بہتر ہے. کسی نے پوچھا کیا میں اپنے عبادت میں بھی میانہ روی رکھوں؟ تو کسی اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں.
عبادت میں بھی میانہ روی رکھنا بہتر ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی عبادتوں کی طرف لگا لو اور بھروسہ اس پر آنے لگے کہ بھائی میں تو اتنا کچھ ہوں، جو مجھے معلوم اور اللہ کو معلوم، میں تو اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں گا۔ لیکن جب انسان کے کچھ لغزشیں، کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، آدمی اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف ہاتھ جوڑتا ہے، یا اللہ معاف کر دینا، تو نے اگر اس کا حساب لے لیا نا، یہ ساری چیزیں ہلکی ہو جائے گی، بے وزنی ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ انسان رہتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز میں میانہ روی بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو بیچ کی چیزیں ہیں وہ سارے کمزور علامات کی طرف اشارہ ہیں، اس کا نام لینا ضروری نہیں، بس یہ بات یاد رکھیں، باقی جتنی بھی چیزیں بیچ کی ساری کی ساری وقف کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے اس کے لیے قوف ہے، قد یوصلو ہیں، سل ہیں، صلا ہیں، اور قف ہیں، قف یا یوقفو ہیں، یہ جتنے بھی علامات ہیں سب کے سب وقف کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، یہاں نہ رکے۔ جو رکنے کے علامات ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ باقی ایک لام الف زبر لا ہے جس میں کسی حال میں نہیں رکنا، اور اگر کوئی علامات نہ ہو، یعنی کوئی علامات نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے وہاں رکنا چاہیں تو رکیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کو، آپ اپنی مرضی سے رکیں، لیکن جب پڑھیں گے تو پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھیں گے۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، ان 5 میں آپ کو وقف کرنا ہے، ان 5 میں وقف کرنا ہے، لام الف زبر لا میں وقف نہیں کرنا۔ بیچ کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب وقف کی کمزوری کی طرف اشارہ ہیں۔ ابھی بھائی نے جو بتائی کہ اگر لام میں بھی کوئی رک جائے جو کہ منع ہے تو اگر رکے ٹھیک ہے، مجبوری ہے رکے، لیکن پھر سے پیچھے سے اعادہ کر کے رکیں گے۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ آخری سوال رہ گیا اوپر، ہاں تھوڑا سا اور اوپر کریں، ہاں۔ ان علامات پر وقف کر دیں، یہ جو 5 علامات ان میں وقف کر دیں۔ سوال، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اعادہ کرنا۔ جواب، پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اچھا، سوال، اعادہ کب کیا جاتا ہے؟ جواب، اوپر ذکر کی گئی علامتوں پر ٹھہریں تو اعادہ نہ کریں، ظاہر ہے اس میں اجازت ہے۔ اگر کوئی علامت نہ ہو یا لا ہو تو اعادہ کرنا چاہیے۔ اس کو پھر اعادہ کر کے کچھ چیزیں اور بھی ہیں وقف میں، ابھی وقف کا پورا بیان نہیں ہوا۔ کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ آخری حرف کو ساکن کرنا، تو جو پہلے سے ساکن اس کو کیا کریں گے، اور جو کھڑا زبر ہے اس کو کیا کریں گے، اور جو حروف مدہ اس کو کیا کریں گے، یا جو گولتا ہے اس کو کیا کریں گے۔ تبھی کچھ چیزیں باقی ہیں، تو پورا بیان نہیں ہوا وقف کے بارے میں، انشاءاللہ کچھ چیزیں اور باقی ہیں۔ اگلے اتوار میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وقف کا بیان ختم ہو جائے، اور اس وقت جب مطمئن ہو جائے آپ کو پورے سمجھ آئیں، انشاءاللہ پھر آگے لے کر سبق کو چلیں گے۔